اگلا ٹکڑا فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِهَا، اس لیے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہوئی ہی نہیں۔ یہ کن کے بارے میں فرمایا؟ مقتدیوں کے بارے میں بھی فرمایا اور امام کے بارے میں بھی فرما دیا۔ یہ حدیث بات صاف طور پر بتا رہی ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ اگر نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی سورہ فاتحہ میں یہ دعا ہے، جس دعا کی ضرورت امام کو بھی ہے اور جس دعا کی ضرورت مقتدیوں کو بھی ہے۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اهدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے اور زندگی بھر صراط مستقیم پر استقامت بخش۔ ذرا غور فرمائیے، کس راستے کی ہدایت کی دعا مانگ رہا ہے امام؟ کس راستے پر استقامت کی دعا مانگ رہا ہے امام؟ ذرا بتاؤ نام کیا ہے راستے کا؟ نام ذرا کبھی کبھی یہ ایک ہے کہ چار ہے؟ یہ بولو، ایک ہی ہے نا؟ چار تو نہیں لینا۔ اب میں ایسا کرتا ہوں، ایک میں اور چار میں فرق کر کے بتاؤں یہ راستہ کون سا؟ دلیل اس طرح وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وخط خطين يمينه وخط خطين يساره ثم وضع له في الخط الاوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلاها بالآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله رواه ابن ماجه في باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ پہلی جو حدیث پڑھی گئی تھی وہ ترمذی کتاب الصلاۃ کی روایت، یہ جو پڑھی گئی ہے یہ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، یہ پوری روایت ابن ماجہ باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لائے۔ ترجمہ دیکھو، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے۔ عجیب بات تو یہ کہ وہاں سارے صحابہ ہیں اور یہاں بھی سارے صحابہ کرام کی موجودگی کا پتہ چل رہا ہے۔ کم سے کم کثیر تعداد تو ضرور ہے۔ کنہ جو ضمیر جمع متکلم ہے وہ بتا رہی ہے، وہاں ہے کنہ ہم نے کہا، یہاں ہے کنہ ہم سب سے کہا، دور نہیں، عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیئر دا پروفیٹ آف اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے کیا کیا؟ ایک خط کھینچا، کون سا خط کھینچا؟ ایک ہی دو، ایک خط کھینچا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ وقت خطین عن یمینہ، دو خط اس لائن کی داخلی طرف اور دو خط اس لائن کے بائیں طرف، کتنے ہوئے؟ دو ادھر دو ادھر، کتنے ہوئے کل؟ چار ہو گئے نا؟ پھر آپ نے کیا کیا؟ اپنی انگشت مبارک کو بیچ والی لائن کو اوپر رکھا، جو آپ کو پہلے کلی کرتا لمبی لائن، آپ نے فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ اب جب یہ اللہ کا راستہ ہے تو یہ چار، یہ کس کے راستے؟ ظاہر ہے کہ اللہ کے مقابلے میں تو صرف شیطان ہے، یہ چاروں راستے شیطان کے راستے ہیں۔ صرف یہی ایک راستہ ہے جو صراط مستقیم کہلاتا ہے، بقیہ چار یہ تو
فرمائی انگلی رکھنے کے بعد کیا فرمایا؟ ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ ثم تلا هذه الآیہ، پھر اس کے بعد اس بات کو آپ نے آیت کریمہ سے پروف بھی کیا۔ آیت کریمہ پڑھی آپ نے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا صراط مستقیم ہے تو تم اس پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دیگر جو راستے اس راستے سے نکلے ہوئے ہیں ان راستوں کے اوپر مت چلو۔ آج اس حدیث کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، آیت کریمہ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ لوگوں نے صراط مستقیم کو چھوڑ دیا ہے اور اس سے نکلے ہوئے راستوں پر چل پڑے ہیں۔ منزل ملے تو کیسے ملے؟ اب میں بولوں یہ راستے کدھر جا رہے کدھر جاتا ہے؟ پہلے یہ بتاؤں کہ یہ راستہ کس کا ہے؟ یہ راستہ نبی کا راستہ، اور یہ راستہ آدم سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے تمام نبیوں کا راستہ۔ دلیل کس طرح؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ قرآن حکیم کی قسم، اللہ اپنے کلام عزیز کی قسم کھا رہا ہے۔ والقرآن الحکیم، میرے حکمت والے قرآن کی قسم، اے ہمارے رسول، انک لمن المرسلین، آپ دوسرے رسولوں کی طرح ایک رسول ہیں، علی صراط مستقیم، اور صراط مستقیم پر کیا جامع کلام ہے۔ فرمایا یہ گیا آپ تمام انبیاء کرام کی طرح ایک نبی ہیں، تمام مرسلین کی طرح ایک مرسل ہے، تمام رسولوں کی طرح ایک رسول ہے، اور آپ صراط مستقیم پر ہیں انہی رسولوں کی طرح جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ جتنے رسول دنیا میں آئے سب صراط مستقیم پر چلتے رہے۔ حضرت آدم صراط مستقیم پر، حضرت نوح صراط مستقیم پر، حضرت عیسیٰ صراط مستقیم پر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم۔ دیکھیے یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ تمام نبیوں کا راستہ یہی راستہ ہے، اور خود آپ کا راستہ یہی راستہ ہے۔ تو اس آیت کریمہ نے بتایا کہ تمام انبیاء کرام کا راستہ یہی تھا، خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ یہی تھا۔ اب میں یہ پروف کروں گا کہ انبیاء کرام جو بھیجے گئے اور خود آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھیجے گئے وہ کاہے کے لیے بھیجے گئے؟ مقصد کیا تھا بھیجے جانے کا؟ دلیل اس طرح، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ۔ اب بات ہے فرمایا گیا اے ہمارے حبیب، ہم نے آپ کی طرف روح بھیجی ہے۔ روح یہ کیا ہے؟ روح قرآن کو روح کہا گیا۔ بتاؤ روح بدن سے نکل جائے، بدن کا کوئی مطلب ہے؟ بتایا گیا کہ قرآن روح ہے، اگر فرد کی زندگی میں آ جائے تو فرد زندہ، معاشرے کی زندگی میں آ جائے تو معاشرہ زندہ، گھر کی زندگی میں آ جائے تو گھر زندہ، ملک کی زندگی میں آ جائے تو ملک زندہ، دنیا کی زندگی میں آ جائے تو دنیا زندہ۔ فرد کی زندگی سے نکل جائے فرد مردہ، سوسائٹی کے اندر سے نکل جائے سوسائٹی مردہ، معاشرے کے اندر سے قرآن نکل جائے معاشرہ مردہ، گھر کے اندر سے قرآن نکل جائے گھر مردہ، ملک سے قرآن نکل جائے ملک مردہ، دنیا سے قرآن نکل جائے دنیا مردہ۔ اسی وجہ سے قرآن حکیم کو روح کہا گیا۔ ٹرک جو ٹائر ہوتا ہے لوڈ کون کرتا ہے؟ ٹائر لو ہوا ہو جاتی ہے، نکال دو ہوا بدل روح کے، اور یہ روح اٹھاتی ہے پورے لوڈ، روح کو نکال دیں گے ٹرک کٹ جائے گا، یہ قدم آگے نہیں چل سکتا۔ اسی طرح قرآن کی وجہ سے قدم نہیں چلا جا سکتا۔